أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْإِسْتِثْنَائی، اور جو قیاس استثنائی ہے فالشرطیۃ الموضوعۃ فیہ ان کانت متصلہ، اگر وہ متصلہ ہوگا فاستثناء عین المقدم ينتج عین التالی، عین مقدم کا استثناء جو ہے وہ عین تالی پر منتج ہوگا. وہ کیسے؟ کقولنا ان کان ھذا انسانا فہو حیوان لکنہ انسان، اگر یہ انسان ہے تو پھر حیوان بھی ہے، لیکن ہے یہ انسان ہی، یعنی کہ حیوان بھی ہے ہی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہوا حیوان، ہوا حیوان. اب لکنہ انسان کہہ کر کیا کیا اس نے؟ استثناء کیا ہے کس کو؟ مقدم کو. استثناء ان کان ھذا انسانا مقدم تھا، فہو حیوان کیا تھا؟ تالی. ٹھیک ہے، ہاں طریقہ وہی ہے، حد اوسط کو گرائیں گے. وہ استثناء نقید التالی، اگر تالی کے نقیض کو استثناء کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ینتج نقید المقدم، مقدم کا نقیض نتیجہ بن جائے گا. جس طرح ان کان ھذا انسانا فہو حیوان، اگر یہ انسان ہے تو وہ حیوان بھی ہے، لکنہ لیس بحیوان. اب کیا کر دیا ہے؟ تالی کو نفی کر دیا ہے، تالی کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مقدم کی نفی. فلا یکون انسانا، اگر یہ حیوان نہیں ہے تو پھر انسان نہیں ہے. انسان ہونے کے لیے حیوان ہونا اے او حیوان نہیں جڑا تسی آندے ہو، وہ تو حیوان بمانا ڈنگر ہوتا ہے نا، یہ حیوان بمانا جاندار ہے. وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً، یعنی کہ سادہ لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ کبرا میں مقدم کا اس بات ہو تو نتیجے میں تالی کا اس بات ہوگا. کبرا میں مقدم کا اس بات ہو تو نتیجے میں تالی کا اس بات ہوگا، اور اگر کبرا میں تالی کی نفی ہو تو نتیجے میں مقدم کی نفی ہوگی. یہ کیا سے استثنائی کا ٹوٹل نتیجہ. وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً، کبرا میں مقدم کا اس بات تو نتیجے میں تالی کا اس بات، اور اگر کبرا میں تالی کی نفی ہے تو نتیجے میں مقدم کی نفی ہوگی. اب یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مقدم کیا ہے اور تالی کیا ہے. کہیں آپ یہ والی تالی نہ شروع کر دیں. مقدم پہلا حصہ، تالی بعد والا سا جملہ شرطیہ کا. اور قیاس کے دونوں مقدموں میں سے پہلا مقدمہ موضوع، دوسرا محمول. وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً، اگر قضیہ ہو منفصلہ، اگر قضیہ ہو منفصلہ، فاستثناء عین احد الجزئین ینتج نقید الثانی، دو اجزاء میں سے کسی ایک کو اگر ہم استثناء کریں گے تو نتیجہ دوسرے کی نقیض نکلے گا. واستثناء نقید احدہما ینتج عین الثانی، ایک کی نقیض کا استثناء کریں گے تو دوسرے کی عین نتیجے میں نکلے گی. یہ کل 4 صورتیں بن جائیں گی. کبرا میں اگر مقدم کا اس بات ہے تو نتیجے میں تالی کی نفی ہو جائے گی. کبرا میں مقدم کا اس بات ہے تو نتیجے میں تالی کی نفی. کبرا میں تالی کا اس بات ہے
تو نتیجے میں مقدم کی نفی، کبرا میں مقدم کی نفی ہے تو نتیجے میں تالی کی نفی، کبرا میں تالی کی نفی ہوگی تو نتیجے میں مقدم کا اس بات، الٹ ہے نا، منفصلہ تعین جو ہیں منفصلہ. یعنی کہ کبرا میں مقدم ہے تو صغرا میں تالی ہے، کبرا میں اس بات ہے تو صغرا میں نفی ہے، الٹ ہی ہونا ہے. البرہان، البرہان، برہان کیا ہے؟ برہان کہتا ہے ہوا قیاس مؤلف من مقدمات یقینیۃ لانتاج یقینیات، یہ ایسا قیاس ہے جس کے مقدمات یقینیہ ہوں، مقدمات یقینیہ ہوں. مقدمات یقینیہ، مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ صغرا اور کبرا. مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ صغرا اور کبرا، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مقدمے. یہ دونوں یقینی ہوں تب نتیجہ یقینی نکلے گا، وگرنہ نہیں. اچھا، یقینیات، والیقینیات اقسام، یقینیات کی کچھ قسمیں ہیں. ایک قسم ہے اولیات. اولیات، اولیات کیا ہوتی ہیں کہ موضوع اور محمول ذہن میں آتے ہی عقل اس کو یقینی مان لے، دلیل کی ضرورت ہی نہ ہو. موضوع اور محمول جو ہی ذہن میں آیا عقل نے اس کو یقینی مان لیا، فی اول وہلہ، فوراً اس کو یقینی مان لیا اور دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جس طرح کہ الواحد نصف الاثنین، ایک دو کا آدھا ہے، دلیل کی ضرورت ہے؟ عقل فوراً مان لیتی ہاں بھائی دو کا آدھا ایک ہوتا ہے. والکل اعظم من الجزء، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، فوراً عقل اس کو مان لیتی ہے. یہ کیا ہے؟ اولیات. اولیات. دوسرے ہیں مشاہدات. مشاہدات، یہ مشاہدات کیا ہیں کہ مقدمات کا اس میں یقینی ہونا مشاہدے سے ثابت ہو. مقدمات کا یقینی ہونا مشاہدے سے. مشاہدہ کیسے ہوتا ہے؟ حواس کے ذریعے. مشاہدہ کیسے ہوتا ہے؟ اور حواس دو طرح کے ہیں، حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ. حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ. حواس ظاہرہ کیا ہیں؟ 5، جس کو آپ حواس خمسہ کہتے ہیں. حواس خمسہ ظاہرہ وہ کیا ہیں؟ لمس، بصر، چھونا، دیکھنا، سننا، سونگنا اور چکھنا. یہ ہیں حواس ظاہرہ. تو حواس ظاہرہ کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں حواس خمسہ. حصے شامہ، سونگنے کی حص، حصے ذائقہ، چکھنے کی حص، حصے باصرہ، دیکھنے کی حص، حصے سامعہ، سننے کی حص، اور حصے لامسہ، لمس کرنے کی، چھونے کی حص. یہ ہیں حواس خمسہ ظاہرہ. ایسے ہی حواس باطنہ بھی ہوتے ہیں. حواس باطنہ، حواس باطنہ کیا ہیں؟ ایک ہوتی ہے حصے مشترک. حصے مشترک یہ کیا کرتی ہے؟ محسوسات کا ایک تصور قائم کرتی ہے، محسوسات کا فوٹو لیتی ہے. حصے مشترک کیا کرتی ہے؟ جو چیز اس کو محسوس ہوئی اس کا وہ ایک نقشہ بنا لے گی. دوسرا ہے خیال. خیال، خیال کیا ہے کہ جو
محسوسات کا فوٹو حصے مشترک نے لیا تھا، یہ اس فوٹو کو محفوظ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی میرے سے ملاقات ہوئی، آپ نے مجھے دیکھا، میرا ایک نقشہ آپ نے محفوظ کر لیا، یہ کام کس کا تھا؟ حصے مشترک کا۔ حصے جب آپ گھر گئے تو پھر آپ کو میرا خیال آیا تو اب خیال میں کیا ہوا؟ وہ جو میرا نقشہ فوٹو جو آپ کے دماغ میں تھا وہ فوراً واپس آیا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ خیال۔ اور ایک ہے حصے متصرفہ۔ حصے متصرفہ کیا کرتی ہے؟ خرد برد، الٹ پلٹ کرتی ہے، دماغ کے اندر گڑبڑی مچاتی ہے، شک پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہے وہم۔ وہم کیا ہوتا ہے؟ وجدان کا فوٹو۔ حصے مشترک کیا کرتی ہے؟ محسوسات کا فوٹو لیتی ہے۔ اور وہم کیا ہوتا ہے؟ وجدان، جس کو نہ آپ نے سنا، نہ دیکھا، نہ چکھا، نہ چھوا، نہ سنا، لگتا ہے تھے جن نے۔ ہو سکتا ہے آپ میں کوئی جن ہو، جن بھی علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہم۔ یہ کیا ہے؟ وہم، یعنی وجدان ہے نا ایک، ایویں ہی خامخواہ دماغ میں بات آ گئی، حواس کے ذریعے، حواس ظاہرہ کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی۔ تو جو وہم ہے یہ کیا کرتا ہے؟ وجدان کا فوٹو لیتا ہے۔ اور پانچویں حص ہے حصے حافظہ۔ حافظہ وہ اس وجدان کے فوٹو کو محفوظ رکھتی ہے۔ خیال محسوسات کے فوٹو کو محفوظ رکھتا ہے، اور حافظہ کیا کرتا ہے؟ وجدان کے فوٹو کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ 5 حصے ظاہری ہیں اور 5 حواس باطنی ہیں۔ اور مشاہدات کیا ہوتے ہیں؟ مشاہدات وہ چیز ہیں جن کو کہ ہم حواس کے ذریعے یقینی ہونا ان کا معلوم کرتے ہیں، حواس ظاہری یا باطنی سے جو جن کا یقینی ہونا معلوم ہو جائے، وہ ہوتے ہیں مشاہدات۔ وحدثیات، یقینیات کی ایک قسم کیا ہے؟ حدثیات۔ مجربات۔ مشاہدات اس نے مثال دی، الشمس مشرقہ، سورج روشن ہے، ہمارا مشاہدہ ہے، ہم نے دیکھا ہے روشن ہوتا ہے۔ والنار محرقہ، آگ جلا دیتی ہے، مشاہدہ ہے، جلاتے ہوئے آگ کو ہم نے دیکھا ہے۔ مجربات، جو تجربے سے ایک بات ثابت ہوتی ہے۔ السقمونیہ تسہل الصفرا، سقمونیہ ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو سقمونیہ کہتے ہیں، اردو میں بھی سقمونیہ ہی کہتے ہیں اس کو۔ یہ مسہل ہے، مسہل یعنی اسہال، دست آور، یہ صفرا کو نکالنے کا کام کرتی ہے۔ یہ بات ہمیں پتہ چلی تجربے سے۔ ذرا جمال کو ہٹا دینے سے پیچس لگ جاتے ہیں۔ آج کل تو خیر دور بدل گیا، پہلے طالب علم اس طرح کے تجربے کرتے ہوتے تھے، کسی کو شرارت کے ساتھ پلا دینا اور وہ بیچارہ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا۔ جو بھی چیزیں تجربے کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ مجربات یا تجریبیات۔ وحدثیات، ایک قسم ہے حدثیات۔ حدثیات وہ ہیں کہ جن میں دلیل کی ضرورت نہ پڑے، دلیل کی ضرورت بلکہ پڑے، بلکہ نہ پڑے والی تو بات گزر گئی نا، اس میں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے حدثیات میں، لیکن دلیل سوچے سمجھے بغیر خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے حدثیات میں، لیکن اس کی دلیل سوچے سمجھے بغیر خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ جس طرح کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد ہے،
اس کی دلیل کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ اپنے آپ دلیل دماغ میں آ جاتی ہے، ضرورت ہے دلیل کی لیکن سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کی دلیل اپنے آپ دماغ میں خود ہی آ جاتی ہے کہ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور وہ منعکس ہو کے ہم تک پہنچتی ہے۔ وہ متواترات، یہ تو آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے، متواترات کیا ہوتی ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں سے ایک بات معلوم ہو کہ اس کو جٹلایا نہ جا سکے، کقولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يديه۔ آج بھی آپ کے دور میں کئی متواترات ہیں۔ امریکہ کسی نے دیکھا ہے؟ امریکہ ہے نا؟ کیوں ہے؟ آپ اس کو یقینی اور درست کیوں مانتے ہیں کہ امریکہ ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اتنا زیادہ سنا ہے کہ امریکہ ہے، تو آپ نے ماننا ہے کہ امریکہ ہے۔ یہ ہے متواترات، کہ اتنے زیادہ لوگوں سے معلوم ہو کہ جٹلانا ممکن نہ ہو۔ وقضایا قیاساتها معها، کچھ قضایا ایسے ہوتے ہیں جن کی دلیل ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فطریات۔ کیا کہتے ہیں؟ فطریات۔ اس نے نام نہیں لیا اس کا، ویسے اس کو دوسرے نمبر پہ اولیات کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ کقولنا الاربعۃ زوج، چار جفت ہے، چار۔ اب یہ فطریات کیا کہ دلیل اپنے آپ ہی سمجھ آ جاتی ہے، دلیل خود ہی سمجھ آ جاتی ہے بندے کو۔ چار کے جفت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تقسیم، دو پہ تقسیم ہو سکتا کہ یہ ایک پہ اپنا دو پہ تقسیم ہو جاتا ہے، دو پہ تقسیم ہو جاتا ہے، آدھا آدھا برابر ہو جاتا ہے۔ اگر برابر آدھا آدھا نہ ہو سکے تو طاق ہوتا ہے۔ بسبب وسط حاضر فی الذہن، اس کی دلیل سوچنی نہیں پڑتی، کیوں کہ ذہن میں وہ پہلے سے حاضر ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ الانقسام المتساویتین، کہ یہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، دو پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی کیا؟ برہان۔ کیا تھی؟ برہان۔ برہان کیا ہے؟ جو مقدمات یقینیہ سے مل کے بنے، اور مقدمات یقینیہ کیا ہیں؟ اولیات، فطریات، مشاہدات، تجربات، حدثیات اور متواترات۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ مقدمات یقینیہ، مقدمات، اور جو قیاس ان مقدمات یقینیہ سے مل کے بنے، اس قیاس کو کیا کہتے ہیں؟ برہان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برہان۔ قیاس کی دوسری قسم ہے قیاس جدلی۔ قیاس جدلی یہ تھی قیاس برہانی۔ پہلی قسم کیا تھی؟ برہان یا قیاس برہانی۔ دوسری ہے جدل یا قیاس جدلی۔ جدل کا مطلب لڑنا۔ یہ مناظروں میں کام آنے والی دلیلیں، مناظروں میں کام آنے والی دلیلیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ قیاس مؤلف من مقدمات مشہورات، ایسا قیاس ہو جو مشہور اور مسلمہ قاعدوں سے مل کے بنا ہو، مقدمات سے مل کے بنا ہو، مشہور اور مسلمہ مقدمات سے مل کے بنا ہو، چاہے وہ سچے ہوں یا جھوٹے، اس کی بات نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ بات غلط ہے لیکن ہمارا فریق مخالف اس کو مانتا ہے، اس کے ہاں وہ مسلمہ ہے، ہم اس کو وہ بطور دلیل، جس کو ہم کہتے ہیں الزامی دلیل، الزامی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ جیسے احناف کے ہاں مرسل حجت ہے، احناف کے ہاں مرسل حجت ہے، بلکہ بعض احناف تو کہتے ہیں المرسل اقوی من الموصول، مرسل موقوف سے بھی زیادہ، مرسل موصول سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سنن نبی داود میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی مرسل روایت موجود ہے، مرسل عطا۔ تو احناف اپنے اصول کے مطابق پابند ہیں کہ اس کو مانیں،
کہ تمہارے نزدیک تو مرسل حجت ہوتی ہے، تو یہ لو صحیح سند کے ساتھ مرسل روایت۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دینے سے رجوع کر لیا تھا، یہ روایت بھی کیا ہے؟ مرسل۔ یہ بھی کیا ہے؟ مرسل۔ ہمارے نزدیک تو حجت نہیں، لیکن ہم الزامی طور پر احناف کو پیش کرتے ہیں کہ ان کے ہاں تو مرسل حجت ہے۔ یہ کیا ہے؟ قیاس جدلی۔ قیاس جدلی یہ مناظرے کے کام آتے ہیں۔ جس طرح کہ کوئی کہے جھوٹ بری عادت ہے اور ہر بری عادت کو چھوڑنا لازم ہے، جھوٹ بری عادت ہے، ہر بری عادت کو چھوڑنا لازم ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ جھوٹ کو چھوڑنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مقدمات مشہورہ، مقدمات مسلمہ۔ اگر دونوں کے نزدیک مسلمہ ہوں گے تو کیا ہی بات ہے، اگر ایک کے نزدیک مسلمہ ہو تو پھر وہ الزامی دلیل ہم اس کو کہہ دیتے ہیں۔ والخطابات، قیاس خطابی۔ قیاس خطابی یہ کیا ہوتا ہے؟ قیاس مؤلف من مقدمات مقبولۃ من شخص معتقد فیہ۔ ایسا قیاس ہے جو مقدمات مقبولہ یا مقدمات مظنونہ سے مل کے بنے، اور وہ مقدمات، وہ اقوال ایسے شخص کے ہوں جس کے بارے میں آپ کا حسن ظن ہو، اعتقاد ہو اس کے بارے میں۔ حسن ظن کی وجہ سے جو باتیں قبول کی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ قیاس خطابی۔ قیاس خطابی مثال کے طور پہ ایک قول مشہور ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ عورتوں سے مشورہ لینا بری بات ہے، عورتوں سے مشورہ لینا، لہذا ہر بری بات کو چھوڑنا لازم ہے۔ عورتوں سے مشورہ کیا ہوا؟ چھوڑنا واجب الترک۔ بڑے پریشان ہو گئے ہیں۔ آپ یوں کر لینا، عورت کی حکمرانی ہونا دینے صحیح ہے، عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، عورت کی حکمرانی ناجائز ہے۔ اب اس کو ناجائز ماننے کی ہماری وجہ کیا ہے؟ کہ یہ فرمان رسول ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہر ناجائز حکمران کو گرانا لازم ہے، لہذا عورت کی حکمرانی گرانا۔ ہاں جی اب کیا ہوا؟ عورت والی گال تسی کوئی بھی نہیں مننی، چلو کوئی بندے والی مثال آ جاؤ۔ وہ جس نے وہ 14 سال بعد کشتی نکالی تھی، کیا تھا؟ عبد القادر جیلانی۔ ہاں، عبد القادر جیلانی نے 14 سال بعد ڈوبی ہوئی کشتی تار دی، اور کشتی تارنا کیا ہے؟ کرامت ہے، اور ہر صاحب کرامت ولی ہوتا ہے، لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ قادر ولی ہے، ولی تھا۔ یہ کیا ہے؟ قیاس خطابی۔ ابھی شعر، قیاس شعری، قیاس یہ شعر و شاعری نہیں، شعور سے ہے۔ ٹھیک ہے، قیاس مؤلف من مقدمات، ایسے خیالی مقدمات سے بننے والا قیاس، تنبسط منها النفس او تنقبض، کہ جس سے دل خوش ہو یا ناخوش ہو، گھٹن محسوس کرے یا انبساط اور شرح صدر محسوس ہو۔
مثال کے طور پہ، مثال کے طور پہ کس کا نام لیں؟ انس بھائی کا۔ چلو، سعد کی ماں کہتی ہے کہ میرا سعد تے چانے ہیں، میرا سعد چانے تے چان روشن ہوندا ہے نا، نتیجہ کی سعد روشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ قیاس شعری، قیاس شعری۔ والمغالطہ، اس کو کہتے ہیں سفسطہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سفسطہ، قیاس سفسطی۔ ایک ہوتا ہے فلسفہ، ایک ہوتا ہے سفسطہ، سین سفسطہ، سین فا سین طا، سفسطہ۔ سفسطۃن، قیاس سفسطی، قیاس مؤلف من مقدمات کاذبۃ شبیہۃ بالحق۔ سفسطہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں لیکن وہ مقدمات سچ کی طرح کے ہوتے ہیں، ہوتے جھوٹ ہیں، ہوتے غلط ہیں، لیکن ان کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ سچے محسوس ہوتے ہیں۔ او بالمشہورہ، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتے جھوٹے ہیں لیکن وہ مشہور باتوں کی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ او من مقدمات وہمیۃ کاذبہ، یا پھر وہمی مقدمات ہوتے ہیں جھوٹے سفسطہ میں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہی ہوگی، اچھا چلو کوئی اور چیز دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں، ہم نے وہمی قیاس بنانا ہے نا۔ مثال کے طور پہ دیوار پہ لگی ہوئی ہے تصویر گھوڑے کی، دیوار پہ لگی ہوئی ہے تصویر گھوڑے کی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑا ہے۔ گھوڑا ہنہناتا ہے، گھوڑا جو گھوڑا ہوتا ہے ہنہناتا ہے نا، یہ گھوڑا ہے تصویر والا، یہ کیا ہے؟ گھوڑا ہے، اور گھوڑا ہنہناتا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہنہناتا ہے۔ اب تصویر تو نہیں ہنہناتی، لیکن دیکھ لیں نتیجہ نکال دیا ہے کہ وہ ہنہناتا ہے۔ ہاں، مغالطہ ہی دینا ہے۔ اچھا، ایک اور مثال سے سمجھیں۔ دو طالب علم ہیں، ایک نہاتا ہی نہیں، وہ آندا ہے جمیا سی تے دائی نے نوایا سی، مراں گے تے نائی نوا دے گا، قسم چکی نہونا ہی نہیں۔ دوسرا ہے روزانہ نہا کے آتا ہے۔ ایک طالب علم ہے جو نہاتا ہی نہیں، اور دوسرا روزانہ نہا کے آتا ہے۔ اب استاد دونوں کو کہتا ہے کہ صبح نہا کے آنا ہے۔ استاد دونوں کو کہہ رہا ہے کہ صبح بتاؤ کون نہا کے آئے گا۔ دونوں نہائیں گے؟ میں کہتا ہوں دونوں نہیں نہائیں گے۔ دونوں کیوں نہائیں گے؟ بھئی دونوں ہی نہیں نہائیں گے۔ جو روزانہ نہاتا اس کو وہ کہے گا مجھے تو نہانے کی ضرورت نہیں، اور جو نہاتا نہیں ہے انہوں تو موت پہ جانی ہے، وہ نہیں نہائے گا۔ ہاں، کون نہائے گا؟ دونوں نہیں نہائیں گے۔ میں کہتا ہوں دونوں نہائیں گے۔ جو نہاتا ہے وہ اس لیے نہائے گا کہ اس کو نہانے کی عادت ہے،
جو نہیں نہاتا وہ اس لیے نہائے گا کہ استاد نے کہا، نہیں تو کوٹ پہنی ہے۔ ہاں اب بتاؤ کون نہائے گا؟ جو روزانہ نہاتا ہے وہ نہائے گا، جو نہیں نہاتا وہ نہیں نہائے گا۔ جو نہاتا ہے وہ اس لیے نہائے گا کہ اس کی روٹین ہے نہانے کی، جو نہیں نہاتا اس نے بھول جانا بھی میں نہانا بھی سی۔ اب بتاؤ کون نہائے گا؟ جو نہیں نہاتا وہ نہا کے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا چل جائے گا نہیں نہا کے آیا۔ جو نہاتا ہے اس کو نہانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نہیں بھی نہائے گا تو خیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سفسطہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سفسطہ۔ یعنی جھوٹے مقدمات ہیں جو کہ سچ کے ساتھ ملتے جلتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جب نے پہلے مثال دی کہ گھوڑا ہی نہیں نہاتا ہے، سچی بات ہے، اور وہ جو تصویر میں نظر آتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ گھوڑا ہے، شبیہ بالحق ہے، لیکن نتیجہ گڑبڑ ہے۔ مقدمات مشہورہ لینے ہیں تو کوئی مشہور باتیں جوڑ لیں ایسے جو لوگوں میں عام پائی جاتی ہوں۔ والعمدۃ هو البرہان لا غیر۔ عمدہ یہ بھی قیاس کی ایک قسم ہے، وہ اصل میں برہان ہی ہے، یعنی کہ یہ کوئی الگ قسم نہیں ہے۔ تو گویا قیاس کی کتنی قسمیں؟ قیاس برہانی نمبر 2، قیاس جدلی نمبر 3، قیاس خطابی نمبر 4، قیاس شعری، اور نمبر 5 قیاس سفسطی۔ چلیں جی، رسالہ آپ کا مکمل ہوا بتوفیق اللہ تعالی۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني،